بات کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ چنانچہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا ہجرت کی رات میں کہ آپ کو نیند کیسی آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سارا قریش گھیرے ہوا تھا مرڈر کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ چلے گئے، ابو بکر کے ساتھ نکل گئے، حضرت علی سے کہا کہ تم آنا، فلاں جگہ ملاقات ہوگی تمہاری ہم سے، اور امانتوں کو لوگوں کے حوالے کر دینا۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ اس رات میں آپ کو نیند آئی تھی؟ کہا خدا کی قسم پوری زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیرت کی مجلس ہے۔ میں اپنے عمر دراز بزرگوں سے اور نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات آگے چلے آئیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کی موجودگی میں، نبی کی مجلس میں شور کرنا جس طرح بے ادبی ہے، اسی طرح جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں بھی شور کرنا بے ادبی ہے۔ اب یہ چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ معصوم ہیں، ان کو سکھانا اور مجلس کے آداب پر اتارنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ویسے بچے تو بچے ہوتے ہیں، فرشتہ تو ہونے ہی جائیں گے ایک ہی مرتبہ، لیکن ان کے دماغ میں ایک بات جانی چاہیے کہ اس مجلس میں شور نہیں کیا جاتا ہے، اس مجلس میں ادب سے بیٹھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سیرت نام ہے اصل میں حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا نام ہے۔ سیرت کا حصہ وہ سب ہے جو آپ کی ولادت سے پہلے حضرت آمنہ پر ظاہر ہوا، اور ولادت کے بعد سے لے کے آپ کی وفات تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ سب سیرت ہی کے واقعات ہیں۔ سیرت ایک بہت بڑی دنیا ہے، پورے حصے کو، ایک ایک جز کو، ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنا ایک آدمی کے بس کی چیز نہیں۔ زندگی گزر جائے اور ہم جیسے لاکھوں لوگ اس میں لگے رہیں، جب بھی ان کے سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا، اتنی شور میں آج میں پہلی مرتبہ تقریر کر رہا ہوں، اس سے بے ادبی کا ڈر لگتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہے، تو یہ چیز ناقابل برداشت ہے۔ بہرحال سیرت کو بیان کرنے کے لیے آدمی کی زندگیاں گزر جائیں، لیکن اس کے اندر سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پورا قرآن تو ان کی سیرت ہی ہے۔
سیرت اصل میں ہمارے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے۔ نوجوان بچے دھیان رکھیں، خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے، مدرسہ میں پڑھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، ان سب کے دماغ میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ سیرت یہ کوئز کا عنوان نہیں ہے، سیرت اصل میں عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سیرت کو معلومات کے اضافے کے لیے صرف نہیں رکھتے ہیں، اور یقین جانیے معلومات کا اضافہ بھی سیرت سے زیادہ کہیں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن سیرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سیرت سے اگر خدا نخواستہ بے خبر ہو جائیں گے تو ہم سے ایمان کا سرمایہ لٹ جائے گا، ایمان کا سرمایہ چھن جائے گا۔ اس لیے ہم نبی کے عشق میں سیرت سنتے بھی ہیں، سیرت بولتے بھی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم جانیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سیرت جو ہے یہ عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے مصنف کئی کئی جلدوں میں، ہزاروں صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو لکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سیرت کی معتمد کتاب کا مطالعہ کریں، جیسے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی کتاب سیرت المصطفیٰ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب ہے، ایک بزرگ اور ہیں جن کی کتاب اصح السیر ہے، ان کی زبان ذرا معیاری ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی کتاب ہے رحمت عالم نبی رحمت۔ اس طرح کی بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیٹھیں، اور کبھی کبھار اسی کی مجلس ہو کہ کوئی سیرت کی کتاب پڑھے اور ہم لوگ محبت اور عظمت کے ساتھ اپنے نبی کی سیرت کو سنیں۔ اس سے انسان کا عقیدہ بھی بنتا ہے، ایمان بھی بنتا ہے، اور محبت کے حق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ خیر، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلو ہے، وہ جس پہلو میں آپ جائیں معجزات ملتا ہے، جس پہلو میں جائیں ہدایتیں ملتی ہیں۔ ہم ایک پہلو کے ایک حصے پر بس بہت مختصر بات کہیں گے۔ ایک تو میرے پاس معلومات بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مخاطب آج بچہ زیادہ جمع ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ کاروبار زیادہ چمک رہا ہے اس علاقے کا، نوجوان خرید و فروخت میں مشغول ہیں اور وہ نوٹوں کی گنتی میں لگے ہوئے ہیں۔ چلیے اللہ ان کو برکت دے، لیکن سیرت کی مجلس جب قائم کیجئے تو موقع نکال کے قائم کیجئے اور اہتمام کیجئے کہ بیٹھنا ہے اور سننا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مبارک زندگی کا حصہ ہے، اس کو بہت موٹے طور پر دو حصوں میں ہم جانتے ہیں۔ ایک ہے ہجرت سے پہلے کا حصہ، اور دوسرا ہے ہجرت کے بعد کا حصہ۔ اور ہجرت کے پہلے کا جو حصہ ہے وہ پیدائش سے پہلے ایک حصہ ہے، پیدائش کے بعد بچپن کے اندر کے واقعات کا حصہ ہے، آپ کی جوانی کا حصہ ہے، آپ کے کاروبار کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے آپ کے نبوت مل جانے کے بعد کی خاص کیفیت کا واقعہ ہے۔ تو میں اسی خاص حصے پہ بہت مختصر بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ ذرا اطمینان کے ساتھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیان میں رکھیے، اور اس عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن، ہمارا سب سے بڑا مولا، ہمارا سب سے بڑا ملجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کی رہنمائی نہ ہوتی، اگر وہ ہم کو راستہ نہ دکھائے ہوتے تو ہم بت پوجتے۔
ہم انسان کی شکل میں درندے ہو جاتے، حیوان ہو جاتے۔ اس لیے آج جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے ہیں، جو ان کو آئیڈیل نہیں مانتے ہیں، ان کی زندگی درندوں کی طرح ہے۔ ان کی زندگی کے ایسے ایسے کارنامے سامنے آ رہے ہیں کہ بدکاری کرنے کے بعد لڑکیوں کو ننگے پھرایا جا رہا ہے۔ یہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ دراصل سیرت النبی سے ناواقفیت کی وجہ سے، نبی رحمت کی عظمت کو نہیں جاننے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو اس عقیدے کے ساتھ ہم سیرت کو سنیں اور سمجھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عرض کرنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور نمبر 1 کا نوجوان ہے، نمبر 1 کا نوجوان، ایسا نوجوان جو غریبوں کا سہارا بنتا ہے، ایسا نوجوان جو بے کسوں کا سہارا بنتا ہے، ایسا نوجوان جو بیوہ کا سہارا بنتا ہے، ایسا نوجوان جو مکۃ المکرمہ کو کرپشن سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، ایسا نوجوان جس کی ایمانداری پر سارے دشمن کا اتفاق ہے۔ سب لوگ اپنی امانتوں کو اس نوجوان کے پاس لا کے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس نبی رحمت نے اللہ کا حکم سنایا، جیسے ہی اعلان توحید کیا، ویسے ہی 2 پھاڑ میں بٹ گئے مکہ کے لوگ، اور زیادہ تر وہ لوگ ہو گئے جو رسول اللہ کے جان کے دشمن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سیکنڈ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، شراب نوشی کے خلاف آپ نے پیغام انسانیت انسانوں کو دیا، تو شیطان صفت آدمی کو یہ لگا کہ میرا کاروبار ڈھہ جائے گا، ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہماری دکانداری بند ہو جائے گی۔ چنانچہ ایڑی چوٹی کا زور سرداروں نے لگایا۔ اللہ کا یہ انتظام ہے کہ آپ در یتیم ہیں، اللہ کا یہ انتظام ہے کہ آپ کوئی کیپٹلسٹ نہیں ہیں، لیکن یاد رکھو قریش کے اندر بنو ہاشم کا قبیلہ ایک بڑا قبیلہ ہے، ایک طاقتور قبیلہ ہے، ایک ایسا قبیلہ ہے جس کو قریش کا سے چھانٹ کے قریش مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ان کی مالی حیثیت ہے، جو اپنے گھریلو حیثیت ہے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ ان کی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ آپ کے قدموں میں کیسر و کسرا نچھاور ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی سب سے بڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی اور آپ کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے آپ کے خاندان میں ابو طالب تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابو طالب بھی ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حمایت میں ابو طالب سب سے بڑے حمایتی انسان ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا مخالف، سب سے بڑا دشمن آپ ہی کے خاندان کا آپ کا چچا ابو لہب ہے، جس ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابو طالب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر وقت سایہ کی طرح کھڑے رہتے تھے، آپ کی مدد کے لیے ہر وقت اپنے جان کو، اپنے مال کو نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کا ایک ڈیلیگیشن، مشرکین مکہ کا ایک وفد خواجہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، میں ایک بہت حسین اور نہایت خوبصورت، سمجھدار، ہونہار نوجوان کو محمد کے بدلے میں دے دیتا ہوں، تم اس کو پوسو پالو، بیٹا بنا لو، اور محمد کو میرے حوالے کر دو، ہم قتل کر دیں گے
تاکہ جھگڑا مکے کا اور پورے عرب کا ختم ہو جائے۔ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہیں؟ اپنا پوسا پالا بچہ میں تمہارے حوالے قتل کرنے کے لیے دے دوں اور دوسرے کو میں پالوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کئی مرحلوں میں ابو طالب کو ٹرائی کیا گیا کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو حمایت چھوڑ دے یا حوالے کر دے، لیکن ابو طالب مرتے دم تک اس پر کوئی صلح اور کمپرمائز نہیں کیا۔ ایک خاتون ہے جو ایک تاجر کی حیثیت سے ہیں مکہ المکرمہ میں، جن کی ایمانداری کا اور جن کی سرداری کا اور جن کی مالداری کا اور جن کی پاک دامنی کا چرچا مکے میں ہے، جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اپنی ساری دولتوں کو بالائے طاق چھوڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر کے رسول اللہ کے دامن سے وہ جڑ گئی تھی۔ ایک وہ خاتون اور ایک ابو طالب۔ اسی زمانے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے، گنتی کے لوگ ایمان لائے تھے، لیکن جو ایمان لاتے تھے وہ اتنے پختہ ہوتے تھے کہ ان کے پرچے کاٹ دیے جائیں لیکن وہ ایمان سے واپس نہیں ہوتے تھے۔ ہمارا ایمان کیسا ہو گیا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو 2 کوڑی کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں، اپنے گھر کی آبرو کو نیلام کرنے کو تیار ہیں، 2 کوڑی کے لیے، 2 پیسے کے لیے، ایک جھوٹی سی محبت کے لیے ہم سب کچھ کو فنا کرنے پر اور داؤ پر لگانے کے لیے آج کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کو صحابہ کی زندگیوں سے صحیح رخ پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مسلمان ہوتے بہت پختہ ہوتے، لیکن مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے قریش کی طرف سے۔ ایسا بائیکاٹ کہ کوئی سامان بیچنے کے لیے باہر سے آتا تھا تو اس کو بھی ابو جہل روک دیتا تھا کہ خبردار، شیب ابی طالب میں جو لوگ قید ہیں، شیب ابی طالب میں جو لوگ گھرے ہوئے، شیب ابی طالب کے اندر جو لوگ محصور ہیں ان سے بیچو نہیں، اور اگر بیچو بھی تو منہ مانا پیسہ لینا ہے، ان سے زیادہ پیسہ لینا ہے۔ اب ایک تو یہ لوگ مزدوری سے بھی الگ ہیں، دنیا کے کاروبار سے بھی الگ ہیں، ان کا حقہ پانی نمک پانی سارا قریشیوں نے روک رکھا ہے، اور یہ 3 سال کا عرصہ ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ ایسے ہی نوٹ بندی ہو گئی اس ملک میں۔ جو اس شیب ابی طالب میں بچے کراتے تھے، روتے تھے، ان کی آواز باہر جاتی تھی اور کفار مکہ بہت خوش ہوتے تھے۔ مزہ چکھ رہے ہیں نا محمد کی حمایت کا، مزہ چکھ رہے ہیں نا محمد کی حمایت کا، اس طرح مزے لیتے تھے۔ لیکن بعض کی شرافت جاگ گئی۔ پہلا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے قریش میں جن کا نام ہے حکیم ابن حزام۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھا داد بھائی ہیں۔ یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے اونٹ پر کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان لے کے مسلمانوں کو جو بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور وہ بائیکاٹ ایمان کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ وہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ خاندان کی بنیاد پر بھی تھا، یعنی مسلمان تو تھے ہی اس کے اندر شیب ابی طالب میں، اور ساتھ میں قریش کا وہ حصہ جو بنو ہاشم سے لنک رکھتا ہے، عبد المطلب سے لنک رکھتا ہے، وہ سب بھی اس کے اندر تھے۔ تو ان کے لیے کھانا خوراک لے کے جا رہے تھے، ابو جہل نے روک دیا۔ ابو جہل نے جب روکا تو آپس میں جھڑ پڑ ہوا، جھگڑا تکرار بڑھا۔ حکیم ابن حزام نے ایک ہڈی اونٹ کا اٹھایا، پڑی ہوئی ہڈی تھی، اور مارا ابو جہل کے سر پر، خون بہنے لگا۔ پھر ہنگامہ شروع ہوا، لوگ جمع ہوئے، لوگوں کے نزدیک انہوں نے اپنا مدعا رکھا کہ ہمارے رشتہ دار بھوکے ہیں، نہ ان کے لیے شادی کی سہولت ہے، نہ سامان خریدنے کی سہولت ہے، نہ کھانے پینے کے اسباب و سامان ہے، اگر میں وہاں لے جا رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں؟ تو کچھ لوگوں نے حمایت کیا، نہیں لے جانا چاہیے۔ بات یہاں پر پوری نہیں بنی، ابھی ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس بیچ کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ایک روز رات میں میں جگا
استنجا کے لیے، اور میرا پیر پڑ گیا کسی گیلی اور تر چیز پر۔ بھوک کی ایسی شدت تھی، ہفتوں گزر جاتا تھا کھائے ہوئے، پانی پی پی کے زندگی گزارا کرتے تھے، درخت کے پتوں کو چور چور کر کے کھایا کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کا پاخانہ بکری کی مینگنیوں کی طرح ہو گیا، ایسی پریشانی ان کو لاحق تھی۔ ایک تر چیز پر جیسے پیر پڑا، اٹھایا اور اٹھا کے گھوٹ گئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے جو کھایا تھا وہ کیا چیز تھی۔ اس طرح کے مشکل حالات میں کسی طرح سے ان لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی کہ غیرت جاگی، اور غیرت جاگنے کے بعد سب سے پہلے عمرو ابن ہشام نے اس آواز کو اٹھایا کہ بھائی بات تو ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، قریشی کا حصہ ہے، بھوکے ہیں، نہ شادی بیاہ کی سہولت ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، آخر ان کو جو بائیکاٹ کیا گیا ہے یہ بائیکاٹ ٹوٹے گا کب، یہ معاہدہ ختم کب ہوگا؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ بھائی کہہ تو رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا، لہذا ایک دوسرے سے ملے۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ کام کو ہونا چاہیے۔ پھر تیسرے سے ملے، عدی ابن متیم وغیرہ سے، 5 لوگ جب جمع ہو گئے تو 5 لوگوں نے صبح میں خانہ کعبہ کے پاس حلہ بول دیا اور کہا کہ جب تک کہ وہ معاہدہ پھاڑا نہیں جائے گا، جب تک ہم لوگ دم نہیں لیں گے۔ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، وہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ بھائی معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدہ کی خلاف ورزی کیسے کی جا سکتی ہے، ہم لوگ تو ہر حال میں اس پر قائم رہیں گے۔ مسلمانوں حمایت کرنے والے دوسرے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاہدہ ظالمانہ ہے، اس معاہدہ کو ختم ہو جانا چاہیے، اگر کوئی غلط پنچایت ہو جائے تو پنچ کو اس پر قائم رہنا جائز نہیں ہے، اس کو صحیح کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا کرے تو جو غلط قانون بن جائے وہ سب میرے سر پر آئے گا، چاہے ملک بک جائے، ملت ٹھوکر لگ جائے، نہیں، ہر چیز کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، غلط کی اصلاح کی جاتی ہے۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے کہا کہ یہ قانون، یہ جو معاہدہ نامہ ہے یہ ظالمانہ ہے، اس کو توڑا جائے گا۔ ابو جہل رضد تھا کہ نہیں، ہم تو توڑنے نہیں دیں گے۔ کہا کیسے نہیں توڑنے دو گے؟ اب ان کی حمایت میں اس کے خلاف 5 لوگ جب کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہونے کے بعد ابو جہل ذرا ہلکا ہوا۔ اسی بیچ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دلچسپ چیز ہے، خواجہ ابو طالب سے کہا کہ چچا ایک بات بتاؤں، وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا ہم لوگوں کے بائیکاٹ کا، اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے اور باقی پورے مضمون کو کیڑا چاٹ چکا ہے۔ یہ کہا خواجہ ابو طالب نے اس بات کو رکھا کہ دیکھو میرا بھتیجا کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے آج تک، اور نہ اس کی بات کبھی جھوٹ ہوتی ہے، اور ہم تو آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات کبھی جھوٹ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ جھوٹ ہوتی نہیں ہے کیا؟ ان کی بات کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ چنانچہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا ہجرت کی رات میں کہ آپ کو نیند کیسی آئی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سارا قریش گھیرے ہوا تھا مرڈر کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ چلے گئے، ابو بکر کے ساتھ نکل گئے، حضرت علی سے کہا کہ تم آنا، فلاں جگہ ملاقات ہوگی تمہاری ہم سے، اور امانتوں کو لوگوں کے حوالے کر دینا۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ اس رات میں آپ کو نیند آئی تھی؟ کہا خدا کی قسم پوری زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی جیسی نیند اس رات میں آئی جس رات میں سرکار نے اپنے بستر پر مجھے کیا۔ اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دیا؟ اس کی دلیل یہ دیا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا
کہ تمہاری ملاقات مجھ سے فلاں جگہ مدینے میں ہوگی تو اس سے پہلے طے ہے کہ موت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی ہے، نبی کی بات وحی ربانی کا حصہ ہوتا ہے، نبی وہ بولتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر وہی معاملہ ہوا، ابو طالب اڑ گئے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اسی پر معاہدہ کر لو کہ اگر وہ مضمون اڑا نہیں ہوگا، اگر وہ مضمون اڑا نہیں ہوگا تو محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر وہ مضمون اڑ گیا ہوگا تو پھر کوئی سوال نہیں ہے حوالہ کرنے کا۔ چنانچہ یہ لوگ پھڑپھڑا کے گئے اور وہ مضمون لا کے دکھایا تو دیکھا کہ صرف بسم ہی تعالی یا بسم کا اللہم، اس طرح کا جو عنوان قائم کیا گیا تھا وہی محفوظ تھا، اور باقی سب کچھ اس کے اندر سے نکل چکا تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، وہ سیرت اصل میں ایمان بنانے کے لیے، اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے، یہ ہے اصل سمجھنے کا کہ اسلام جو ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک آیا ہے، ہمارا خون نہیں نکلا ہے، اس میں ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بڑی سہولت کے ساتھ یہ اسلام ہم تک آ گیا ہے۔ آج کتنی صورتحال خراب ہے کہ ہم کو داڑھی رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، اپنی بہو بیٹی کو پردہ میں رکھنے میں دقت ہو رہی ہے، سود سے توبہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے، رشوت لینے کی چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، حرام خوری سے ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس نبی رحمت کے تعلق کے پیش نظر یہ بہت گھٹیا حرکت ہماری ہے۔ اصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت کا مطلب اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو سیکھیں، ان کی زندگیوں کو جانیں اور اپنی زندگیوں کی گڑبڑیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ کچھ لوگ آ جائیں گے لیکن محلہ والے ابھی آئے نہیں، اب جب یہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب پھر مجھے بلائیے گا، انشاءاللہ میں پھر وقت نکال کے آؤں گا۔ کس دن سب لوگ جمع ہوں گے بولیے؟